یہ جو انگریز ہندوستان آیا ہے اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ تمام قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل یہ قوم ہے، لہذا اس چیز کو محسوس کر لو کہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو ہندوستان آیا ہے کسی بڑے منصوبے اور بڑے پلاننگ کے تحت ہندوستان آیا ہے۔ نیتیں ان کی اپنے ذہن و دماغ میں تھی، اس ملک کو لوٹنا، اس پر قبضہ کرنا، لیکن کوئی بھی کام شروع میں ایک دم سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست ایک ایسا دن ہے جو پورے ہندوستان میں خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پورے ملک میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے اور طرح طرح کی تقریبیں اور طرح طرح کی محفلیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ ہر ادارے میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر مدرسے میں اور ہر سیاسی تحریکوں میں اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ سب خوشی کا ماحول، یہ تقریبات، یہ محفلیں، یہ مجلسیں کیوں منعقد ہوتی ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دراصل اس دن کی خوشی میں منایا جاتا ہے کہ جب ہمارے ملک کو ایک ظالم، ایک جابر حکومت سے آزادی ملی تھی، یعنی انگریز اور انگریزی حکومت سے، انگریزی سامراج سے ہم تمام لوگوں کو، پورے ملک کو آزادی ملی تھی۔ وہ آج ہی کے دن ملی تھی، 15 اگست کے دن جو آنے والا ہے۔ بہرحال 15 اگست یہ ایک تاریخ ہے اور ہندوستان کی آزادی یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیے، پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام نامکمل اور ادھورا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب تاریخی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی بیاہ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کی تمام چیزیں یہ سب تاریخی اعتبار سے متعلق ہوتی ہیں۔ لیکن تاریخ کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے، تاریخ کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے کہ تاریخ ہمیں ڈیٹ کو صرف تاریخ سمجھے۔ 25 اکتوبر، 26 اکتوبر، 15 اگست، 26 جنوری، یہ صرف تاریخ ہی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے اندر ایک معنویت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی گہرائی ہے، گہرائی ہے، سمندر ہے اپنا آپ میں۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخی واقعات پر ہی تمام دنیا کی قوموں کا عروج اور زوال اس پر جو ہے متعلق ہے، اس پر منہمک ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے، کسی بھی قوم نے اگر اپنی تاریخ کو بھلایا، وہ قوم سوائے ذلت و پستی کے شکار ہونے کے کچھ نہیں ہوئی۔ جس قوم نے اپنی آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیا، یاد نہیں رکھا، جس قوم نے اپنے وطن کی تاریخ کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دنیا کی دوسری قومیں اس کو برابر نیچے دکھانے کے چکر میں رہیں گی، اس کو ذلت و پستی کے غار میں دھکیلتی رہیں گی۔ ہندوستانی قوم بھی ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ اپنی تاریخی واقعات کو یاد رکھا، اپنے وطن کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی تاریخ کو یاد رکھا۔ لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کوشش یہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کی تاریخ کو بھلا دیا جائے، اس ملک کے تاریخی واقعات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ جس کے اوپر، جس کی بنیادوں پر اس ملک کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے، جس کی بنیادوں پر اس ملک کی عمارت کو مضبوط کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک عرصے سے یہ کوشش جاری ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے دل و دماغ سے، ان کے قلب و جگر سے اس تاریخ کو بالکل مٹا دیا جائے۔ یہ قوم اگر اپنی تاریخ کو بھول جائے گی، اس قوم میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام قومیں اس میں آتی ہیں، ہندوستانی قوم اس میں تمام قومیں آتی ہیں۔ کوشش ہی جاری ہے کہ اس کے دماغ سے ہی تمام چیزیں نکال دی جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کے نصاب سے، کالجوں کے سلیبس سے اور تمام کتابوں سے ان واقعات کو مٹانے کی بھرپور کوشش جاری ہے کہ جو ہمارے ملک کی روداد ہمیں سناتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک پہلے کیا تھا، یہاں کس طرح سے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک مسلم ہونے کے،
بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی تاریخ کو یاد رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کو اپنے مطالعے میں بار بار لایا جائے، اس کو اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کیا جائے اور اپنے بچوں کو وہ تاریخ پڑھنے کو کہا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ یہ تاریخ، ہندوستانی تاریخ ایک بہت طویل ہے۔ اس 15-20 منٹ کے بیان میں اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن ہندوستانی تاریخ میں سے صرف اور صرف جنگ آزادی کی تاریخ کے چند اشارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے سوچیں، غور کریں اور تاریخ کو پڑھنے کی، اس کو مطالعے میں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز 1601 عیسوی میں تجارت کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے ہندوستان آیا۔ انگریزوں کی آمد سن 1601 عیسوی میں ہندوستان میں ہوئی ہے۔ آنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ نیتیں ان کی اپنے ذہن و دماغ میں تھی، اس ملک کو لوٹنا، اس پر قبضہ کرنا۔ لیکن کوئی بھی کام شروع میں ایک دم سے نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں آ کر کے انہوں نے اپنی ایجنسیاں قائم کی، اپنی فیکٹریاں قائم کی اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جس کا مقصد تھا کہ تجارت کرنا، جس کا مقصد تھا کاروبار کو بڑھاوا دینا۔ ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار ہو، لوگ اگر وہ کاروبار اچھا ہے، اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو برا نہیں سمجھتے۔ کسی کے دماغ میں بھی، پورے ہندوستان میں کسی کے دماغ میں بھی یہ وہم و گمان نہیں ہوا، یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہندوستان انگریز کیوں آئے ہیں اور یہاں کاروباری سلسلہ کیوں جوڑ رہے ہیں، یہاں فیکٹریاں اور کمپنیاں کیوں قائم کر رہے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ خیال تک نہیں ہوا۔ لیکن آنے کا جو مقصد تھا، آپ ذہن میں رکھیے، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پوری دنیا میں، یاد رکھنے کی چیز ہے، پوری دنیا میں ہندوستان ہی وہ واحد ملک تھا جو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں ہندوستان ہی ایک وہ ملک تھا کہ جہاں یہ سمجھیے خلافت کے طرز پر کام ہوا کرتا تھا، جہاں آپس میں لوگوں میں ایک بہت بڑا ملک ہونے کے باوجود محبتیں تھی، پیار تھا، امن تھا، چین تھا، سکون تھا، سب چیزیں تھی اور مال و دولت بے شمار تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مغل بادشاہ اور اس سے پہلے تغلق خاندان کی حکومت رہی اور اس سے پہلے بہت سارے خاندانوں کی حکومت رہی ہے، مسلم خاندانوں کی، انہوں نے اس ملک کو بہت ترقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا تھا۔ انگریزوں کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر ہم نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر ہمارا قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہاں کا ارادہ کیا، یہاں آئے اور 1601 عیسوی میں یہاں ایک کمپنی قائم کی۔ کاروباری سلسلہ وہ بڑھاتے رہے۔ جب ان کا کاروبار بڑھتا رہا تو کبھی بنگال میں، کبھی بہار میں، کبھی یوپی میں، کبھی کہیں اس طریقے سے پورے ملک میں، اتری بھارت ہو، دکشنی بھارت ہو، مشرقی بھارت ہو، پچھمی بھارت ہو، پورے بھارت کے اندر انہوں نے اپنا تجارت کا جال پھیلا دیا، کاروبار کا جال پھیلا دیا۔ سب سے پہلے اگر کسی شخصیت نے اور کسی عالم دین نے اور کسی بزرگ نے اس منصوبے کو بھاپا ہے اور اس مرض کو محسوس کیا ہے تو وہ حضرت شیخ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت شیخ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے دماغ کے منصوبے کو اور پلاننگ کو محسوس کر لیا۔ چنانچہ آپ ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں، بات سمجھنے کی، ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی آدمی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کافران فرنگ سے بھی زیادہ بدتر نہ جانے۔ بات سمجھنے کی ہے، کافران سے مراد ہے یہ لوگ جو اتنی دور سے جو انگریز آئے تھے وہ مراد ہے، کافران فرنگ جن کو ہم فرنگی بھی بول دیتے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب کسی بھی آدمی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات کو اتنا کمتر نہ سمجھے،
اتنا نہ جھکا دے اللہ کے سامنے کہ جتنی ان کی حیثیت ہے، کافران فرنگ کی حیثیت ہے، بات سمجھنے والے کے لیے بہت دور کی ہے۔ یعنی انہوں نے اشاروں میں ان کافران فرنگ کو دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل قوم بنا دیا۔ یعنی یہ جو انگریز ہندوستان آئے ہیں یہ دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے۔ اس ذلیل قوم سے بھی اگر کوئی اپنے آپ کو بدتر نہیں سمجھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل یہ قوم ہے، لہذا اس چیز کو محسوس کر لو کہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو ہندوستان آیا ہے کہ کسی بڑے منصوبے اور بڑے پلاننگ کے تحت ہندوستان آیا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ سید سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کو عام کر کے چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بعد آتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت کے اس منصوبے کو اپنے جانشین کی طرف منتقل کیا اور ہندوستان کے رہنے والوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھایا کہ دیکھیے یہ جو انگریز ہندوستان آیا ہے اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے بچ کر رہنا اور اس سے پرہیز کرنے کی مکمل کوشش کرنا اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ملک کی حفاظت اس سے کرنا۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی کی بات ہے کہ 1757 عیسوی میں بنگال کا جو امیر تھا، رہنما تھا سراج الدولہ، اس نے بھی علماء کرام، علماء دین کے اس نظریوں کو محسوس کرتے ہوئے جو انہوں نے انگریزوں کے تعلق سے محسوس کیا تھا اور بتایا تھا لوگوں کو، اس نظریے کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں سے جہاد کیا اور ایک بڑی جنگ ہوئی اور بڑی حد تک کامیابی بھی ملی۔ بہت ممکن ہے کہ انگریزوں کا صفایا 1757 عیسوی میں بنگال سے بلکہ پورے ملک سے ہو جاتا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ ہار گیا، بیچارہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بنگال پر کم سے کم انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی بنگال کے علاقے پر۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور علماء کرام کو اکٹھا کر کے اور باقاعدہ ایک تشکیل اور پورے ملک میں ایک تحریک چلا کر کے اس تحریک کو عام کیا، اس نظریے کو عام کیا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، ہم اس کی حکومت میں ہر وقت ہرگز رہنا گوارا نہیں کر سکتے، اس کو اس ملک سے بھگانا ہر ہندوستانی کے اوپر، ہر مسلم فرد کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ 1799 میں دکھن کے علاقے میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جنہوں نے تعلق مع اللہ اختیار کرتے ہوئے اور پوری ہندوستانی قوم کی ہمدردی اختیار کرتے ہوئے پوری اپنی جان و مال، اپنا سب کچھ، اپنا من دھن دولت سب کچھ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے میں لگا دیا، اور کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا جا سکے۔ لیکن بہرحال ان کی بھی شہادت 1799 عیسوی میں ہو جاتی ہے۔ دور آتا ہے 1803 عیسوی کا۔ 1803 عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو رائے بریلی کے رہنے والے تھے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں حضرات کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری دی کہ تمہیں پورے ملک میں اس تحریک کو عام کرنا ہے۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے اپنے ساتھ کچھ اپنے دوست احباب کو لے کر کے پورے ہندوستان کے 2 یا 3 دورے کیے۔ دہلی سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد غازی نگر جو موجودہ غازی آباد ہے، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، دلی اور دیوبند، اور اس کے بعد مراد آباد، رامپور، الہ آباد، کانپور، لکھنؤ، اس کے بعد رائے بریلی تک پورے ہندوستان کے اس طریقے سے ان دونوں حضرات نے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے، جن کی تعداد تاریخی کتابوں میں 50 بتائی جاتی ہے، کہ اس قافلے میں
50 لوگ شامل تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ جائیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائیں گے کہ ہم پر انگریز حکومت کرنے لگا ہے اور اس کی حکومت ہم ہرگز گوارا نہیں کریں گے، اس کو بھگانا، اس ملک سے کھدیڑنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یعنی ایک آگ اور ایک چنگاری ہر ہندوستانی فرد کے اندر انہوں نے پیدا کر دی، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ شروع میں چلنے والا یہ قافلہ 50 تھا، لیکن یہ 50 کی تعداد سے بڑھ کر 600 یا 700 کی تعداد میں ہو گیا، اور اس میں وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے پیسے والے تھے، یہ لوگ تھے جو بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ اس قافلے کا ہر فرد حافظ قرآن ہوتا تھا۔ جب ایک مرتبہ تجزیہ کیا گیا اور بعض جگہ سوالات کیے گئے کہ کیا آپ کے قافلے میں ہر بچہ اور ہر بڑا حافظ قرآن ہے، لوگوں کو تعجب ہوا، کہا کہ حافظ قرآن ہی نہیں ہے، حافظ قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ اتنا پکا حافظ قرآن ہے کہ آپ اس کو پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی معلوم کر لو۔ یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان بزرگوں کی اس تحریک کو اتنا اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ذکر کے ساتھ ساتھ تلوار کی مشق میں رہتے تھے، تلوار کی مشق کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے دور کے مشق میں رہتے تھے، اور جذبہ ایثار، ہمدردی خلق یہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی عیش پرستی کی زندگی گزارنے والے تھے، جب وہ اس قافلے کو دیکھتے تھے اور اس سے متاثر ہوتے تھے کہ یہ تو ہمیں انگریزوں سے آزادی دلانے والا ہے، تو اس کے ساتھ جوڑتے تھے اور بڑی بڑی دولتیں خرچ کرتے تھے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہندوستان کی اکثر قوموں نے ساتھ دیا ہے۔ ادھر میرٹھ کی طرف اور سہارنپور کی طرف جب قافلہ گزرا تو کئی سارے ہندوؤں نے دعوت کی، ہندو سرداروں نے دعوت کی اور بلایا۔ جب ایک صاحب دعوت کرنے کے لیے آئے تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ ایک صاحب دعوت کرنے کے لیے آئے کہ حضرت آپ کے قافلے کی ہمارے یہاں کل دعوت ہے، تو حضرت نے کہا کہ ابھی آپ کھڑے کیوں ہیں، آ جائیے یہاں بیٹھیے۔ کہا حضرت پہلے آپ دعوت قبول کریے بعد میں آؤں گا، کہ آپ آئیے تو صحیح کہ نہیں حضرت، پہلے دعوت قبول کریے بعد میں آؤں گا۔ یعنی یہ جذبہ دیکھیے ایک ہندو کا، ایک غیر مسلم کا، وہ اتنا متاثر تھا۔ بہرحال حضرت نے کہا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے، کہ ٹھیک ہے اب آؤں گا۔ آئے کہ حضرت آپ اب یہ بتائیے کہ آپ کے قافلے میں جتنے لوگ ہیں 150-200 لوگ، یہ بتائیے آپ کو میں کس وقت بلانے کے لیے بھیجوں، یعنی اپنے آدمی آپ کے پاس کس وقت بلانے کے لیے بھیجوں؟ حضرت نے کہا بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود آ جائیں گے، آپ بتائیے کس وقت۔ کہ نہ حضرت آپ بتائیے کس وقت آنا ہے، میں خود آؤں گا لینے کے لیے آپ کو۔ چنانچہ وقت دے دیا کہ بھائی فلاں وقت آ جائیے۔ 200 گھوڑے اور ان کے ساتھ کچھ سوار یعنی لوگ بھیجے کہ آپ سید صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کے آؤ، گھوڑوں پر سوار کرا کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ لائے گئے۔ طرح طرح کے کھانے اس نے بنوائے، اور کھانے کے بعد پھر کہا کہ حضرت شام کی بھی دعوت ہے۔ شام کو کھانا کھلایا، شام کو کھانا کھلانے کے بعد بڑے عمدہ قسم کے ایک تھان، کپڑے کا تھان قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو دیا۔ یہ بات سننے کی ہے، غیر مسلم یہ کام کر رہا ہے، سب کو ایک تھان دیا اور ایک عطر کی شیشی دی، اور کچھ مال و دولت، کچھ پیسہ قافلے کی فنڈ میں جمع کیا کہ آپ اس کو خرچ کر لینا۔ بہرحال سید صاحب کا یہ قافلہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا ظاہر ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک دشمنی، ایک عداوت کی آگ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ دورہ کرتے کرتے پہنچتے ہیں دکھن کی طرف اور ادھر گجرات وغیرہ کی طرف۔ وہاں جا کر کے خدا کا کرنا دیکھیے، قدرت کا کرشمہ دیکھیے، حالات کی نزاکت دیکھیے کہ ان لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے بالا کوٹ کی پہاڑی پر۔ اس کے بعد دور آتا ہے 1831 یا 32 عیسوی میں ان کی شہادت ہوئی۔ دور آتا ہے 1857 کا۔ جو آگ پورے ملک میں ان لوگوں نے بھڑکا دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہندوستانی لوگ جو انگریزوں کی حکومت میں فوج میں تھے، فوج میں ملازم تھے، ان کے اندر بھی یہ آگ بھڑک اٹھی۔ میرٹھ کی طرف سے ایک چنگاری اٹھتی ہے اور ان کے دلوں میں ایک آگ بھڑکتی ہے،
اور پوری فوج میں ایک بغاوت عام ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انگریز چونکہ عیسائی قوم تھے، عیسائی قوموں کے یہاں سور اور خنزیر کا گوشت جائز ہے، مسلمانوں میں یہ گوشت جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے یہاں یہ مال ہے ہی نہیں، حرام ہے۔ انگریزوں کی طرف سے، ان کے افسروں کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ فوج کے ہر آدمی کو کارتوس منہ سے چھیل کر کے پھینکنا ضروری ہے، یعنی وہ کارتوس جس میں سوروں کی چربی ملائی جاتی تھی۔ جب یہ حکم جاری ہوا تو کسی مسلمان نے برداشت نہیں کیا اور کسی ہندوستانی نے برداشت نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے جب بعض لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو ان کو بڑی بڑی سزائیں دی گئی، ایسی سزا دی گئی جن کو تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا لیکن ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک آگ بھڑکتی ہے اور میرٹھ کی سرزمین سے ایک انقلاب اٹھتا ہے۔ 10 مئی 1857 کو انقلاب اٹھتا ہے اور دلی کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دلی سے پہلے انگریزوں کی چھاونیاں بنی ہوئی تھی، وہاں ان کے اسلحہ اور بارود اور ان کے تمام ہتھیار رکھنے کی ایک میگزین بنی ہوئی تھی، اس پر یہ لوگ دھاوا بول دیتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ دلی کے اندر ایک انقلاب بھڑک اٹھتا ہے اور ایک جو ہے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کئی دنوں تک اور کئی مہینوں تک دلی کی سرزمین اور اس کے آس پاس کے علاقے انگریزوں سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہاں سکہ جاری ہو جاتا ہے ہندوستانی قوم کا۔ لیکن بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، اس کے بعد بہت وقت کے بعد جو ہے انگریزوں کا پھر دوبارہ سے تسلط ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس آلات بہت تھے، اسباب بہت تھے، ہتھیار بہت تھے۔ ہندوستانی قوموں کے پاس نہ وہ اسباب تھے نہ اتنے افراد تھے۔ بہرحال وقت آتا ہے کہ دوبارہ سے 1857 میں ناکامی ہو جاتی۔ ادھر دلی میں جنگ ہو رہی ہے اور ادھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں، ان کی رہبری میں تھانہ بھون کے اندر، جو کہ اس وقت کی 35,000 کی آبادی کا قصبہ، بہت بڑا قصبہ تھا، وہاں یہ لوگ عارضی حکومت قائم کرتے ہیں۔ عارضی حکومت کا مطلب یہ تھا کہ اب ہماری حکومت جنگ لڑے گی اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے بعد یہاں ہماری حکومت کا راج چلے گا۔ بہرحال کچھ وقت ایسا ہوا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی فوجوں کو شکست دی اور ان کو جو ہے ہار کی دھول چٹائی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے ناکامی ہوئی اور تھانہ بھون سے بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ شروع میں تو کامیابی ملی تھی لیکن بعد میں ناکامی ہوئی، ادھر دلی میں، ادھر تھانہ بھون میں اور ادھر کے علاقے میں۔ ادھر یہ آگ بڑھتی رامپور، بریلی، لکھنؤ، شاہجہاں پور، غرض کے پورے ہندوستان میں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے ملک سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی ہے، انگریزوں کا دوبارہ سے تسلط ہو جاتا ہے اور وہ 1857 میں جو ہے ستمبر کے مہینے میں یا غالباً کسی اور مہینے میں لال قلعے پر اپنی حکومت کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے اور اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانا ہے۔ 1866 یا 67 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد دور چلتا رہا انگریزوں کے خلاف، جگہ جگہ جنگ چھڑتی رہی، ناکامی ہوتی رہی، کہیں کامیابی ملتی رہی۔ دور آتا ہے 1916 سے 1919 تک کا، جس میں حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال، جس کو تحریک شیخ الہند کا نام دی جاتا ہے، انگریزوں کے خلاف جو ہے دوبارہ سے ایک تحریک شروع کی، لیکن اس میں بھی بظاہر کامیابی نہیں مل پائی اور حضرت کو گرفتار کر لیا گیا، مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا اور اس کے بعد یہی دو چیزیں نتیجہ بنی ہیں، ایک تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، یہ دونوں نتیجہ بنی ہے 1947 عیسوی میں، جب اس ملک کو آزادی ملی ہے انگریزوں کے غلامی سے۔ انگریزوں کی اقتدار سے اس ملک کو آزادی ملی 1947 میں 15 اگست کو، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اسی لیے راحت اندوری نے بڑا اچھا شعر کیا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،
سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ آزادی ملی 1947 میں، یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے اپنے گھر میں اس کو پیدا کرنا ہوگا۔ ان تاریخی کتابوں کو پڑھنا ہوگا جن کو اسکولوں کے نصاب سے، مدارس کے نصاب سے نکال دیا گیا یا نکال دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین دین کو اور ان بزرگان دین کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو آزادی ملی۔ ہمیں ان کے قربانیوں کو اپنے گھروں میں مذاکرے میں رکھنا چاہیے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج تک یہ ملک غلام رہتا، یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔